اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ میرے دوستو، کوئی دن، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ رب العزت کے احکام میرے اور آپ کے اوپر متوجہ نہ ہو۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات، دن میں کیا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، مخصوص دن آتے ہیں اس میں کیسے چلنا ہے، مخصوص راتیں ہیں اس میں کیسے چلنا ہے۔ آگے یہ چاند جب نظر آئے تو مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، اس میں اللہ کے احکام، نبی کے طریقے، صحابہ کے طریقے میرے اور آپ پہ کیا متوجہ ہیں، اس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات تو میں بھی سمجھ جاؤں، آپ حضرات بھی، کہ مسلمان کس کا نام ہے۔ فرمایا مسلمان ایک جسم کا نام ہے، جسم کا۔ کیسے جسم کا نام ہے؟ اگر آنکھ کو تکلیف ہو، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سارے جسم میں، سارے بدن میں حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں وہ جلدی سے ڈاکٹر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اس آنکھ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ یہ مثال ہمارے بزرگ دیتے ہیں کہ میں اور آپ سمجھ جائیں۔ اور زبان وہاں چلنی شروع کر دیتی ہے، بات کرنی شروع کر دیتی ہے زبان، کہ آنکھ کو یہ تکلیف ہے۔ اور کان وہ ڈاکٹر کی ہدایات سنتے رہتے ہیں کہ کیسے آنکھ کو تکلیف سے، درد سے بچایا جائے۔ اور ہاتھ وہ دوا لینے، دوا ڈالنے، رقم دینے، اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک آنکھ کو تکلیف ہے، سارا بدن اس حرکت میں آ گیا، ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، سارے وجود میں ہلچل ہے۔ مسلمان نام ہے اس کا۔ ایک مسلمان غمزدہ ہے، اس کے غم میں شریک ہونا، یہ مسلمان ہے۔ لاہور میں کسی نے دعوت کی تھی، بہت عالی شان بنگلہ تھا، تو میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے ہمسایوں کا بتائیں، کیا حال، کیا حوال۔ میں چاہتا تھا یہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بنگلوں میں، ان کے حالات بھی ہم پر کھل جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں اپنے اس بڑے محل میں، اور مرنے کے بعد 2 دن گزر جائے، 3 دن گزر جائے، 4 دن گزر جائے، بدبو کروں، انسان ہے مر جاتا ہے، بدبو کر دیتا ہے، یہ بدبو سے اگر ان کو کچھ تکلیف ہو تو آ کے میرا دروازہ دستک دے کے معلوم کرے کہ کیا وجہ ہے، پھر شاید ان کو پتہ چلے میں مر چکا ہوں، ورنہ ہم ایک دوسرے کی خبر نہیں لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی کو صرف نماز جنازہ اور قبرستان تک لے جانے کے لیے 7 دفعہ تو ہم نے مسجد سے اعلان سنے کہ بھائی آ جاؤ، جلدی سے اس جنازے کو اٹھانا ہے۔ یہ مسلمانی کی شان نہیں۔ مسلمان تو یہ ہے، آج کل الحمدللہ قبائلی علاقوں میں، آپ کے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، قبر بھی کھود دیتے ہیں، کفن بھی آ جاتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، آپ کو کہتے چلیں نماز جنازہ ہے۔ لیکن آپ کی اسی پاکستان میں
ایسی جگہ ہے جہاں منت سماجت کرنی پڑتی ہے. قبر کی کھدائی کے لیے مسلمان نہیں، وہ مزدور لے جاتے ہیں، اس کو پیسے 3-4 ہزار دیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے میرے دوستو، میں اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی بہن چاہے جس ملک سے تعلق ہو، وہ ایک کلمے کا تعلق ہے، اس بنا پر مسلمان اس کے غم میں شریک ہے. تو یہ جو عید ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. اس کی تیاریاں شروع ہے، بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. آج کل تو رات کو بھی شاپنگ ہے. تو گزارش یہ ہے میرے دوستو، ادھر آس پاس نظر دوڑائے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں. مجھے 3 دن یا 4 دن پہلے بتایا گیا کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے، یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 3 یا 4 دن، بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، عید ہے. تو باپ نے کہا میرے پاس نہیں. تو اب اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یہ غمخواری کے لیے عید آتے ہیں، حیوانیت نہیں دکھائیں اس میں، انسانیت. میں نے کہا انسان اور مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے. نظر دوڑائیں اپنے آس پاس کہ کس کے معاش اپنے رشتہ داروں میں کمزور ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، نوکری نہیں ہے، اپنے خرچوں سے آدھا کر کے اس کو دیتی، کاٹ کے اس کو دیتی. حیوانیت والی زندگی میں بھی نہ گزاروں، آپ بھی نہ گزاریں. حیوان تو ایسے ہے کہ بکری کے بچے کو یا بکری کی ماں کو اس کے سامنے ذبح کرو، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، احساس نہیں. آج ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں. میرے دوستو، اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لے لو، پہلے حق انہی کا ہے. اپنے ہمسایوں کی خیر خبر لے لو کہ ان میں ایسے تو نہیں ہیں جن کے بچے ابھی تک کپڑے نہیں. اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے، میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کچھ نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہے. فرمایا تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، اگر ادھر جاتے اس کی خیر خبر لیتے، اسے کھلاتے تو سمجھو مجھے کھلاتی. پھر فرمائیں گے میں پیاسا تھا، میرے بندے میرے کپڑے نہیں تھے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمسائے کے کپڑے نہیں تھے. تو میرے دوستو خیال کریں، یہ آزمائش آ رہی ہے آپ پر عید. اس میں اپنے بچے کے لیے اگر 4 جوڑے بناتے ہو، آج کل تو رواج ہے، عورتوں نے اب یہ قصے شروع کیے ہیں، 3 جوڑے بناؤ، 2 جوڑے بناؤ. اپنے ہمسائے اور رشتہ داروں، چچا زاد بھائی ہے نوکری نہیں ہے، اس کی خیر خبر لے لو. ماموں زاد بھائی ہے نوکری نہیں، اس کی خیر خبر لے لو. رشتہ دار ہے، اس کی خیر خبر لے لو کہ یہ اس کے بچے تو قرض لے کر تو اپنا پیٹ نہیں پال رہا، یہ چیز ان کی خیر خبر لے لو. کریں گے انشاءاللہ. یہ ضروری ہے. قربانی آپ کی زیادہ ہے، قربانی کر کے گوشت تقسیم کرو، پوری قربانی دے دو. جو قربانی نہیں کر سکتے، آپ کی قربانی میں خرابی نہیں آئے گی. اگر آپ نے زندہ بکری اس کو دے دی قربانی کے لیے کہ میرے 4 بکریاں ہیں، 1 لے لو، آپ کر لو، اور اس رشتہ دار نے چوری چپ کے بیچ دیا، قربانی نہیں کی، اللہ کی قسم آپ کو اجر قربانی کا مل گیا. بیچ دے، جو بھی کرے، آپ اپنے طرف سے حق ادا کر لو. کریں گے انشاءاللہ. اپنے ہمسایہ اور رشتہ داروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے کس کے پاس کون کمزور ہے معاش کے اعتبار سے، اس کے عید کا سامان لے کے دے دو اس کو. صحیح ہے انشاءاللہ. یہ مسلمانی ہے، یہ انسانیت ہے. اس کو میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے.
جتنی توفیق ہے اپنے ہمسایوں کی قدردانی کرو، اپنے رشتہ داروں کی. صحیح ہے انشاءاللہ. ابھی بھی دن ہے آپ کے پاس. اگلے جمعے کو اگر زندگی رہی میں عرض کروں گا قربانی کے مسائل، اس کے فضائل، عید کے مسائل، عید کے نماز کے وقت کے بارے میں. وہ اگلے جمعے کو اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. آج اس جمعے کو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اسی لیے اسی مناسبت سے میں نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں والفجر ولیال عشر. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے. فجر کے وقت سے کون سا فجر مراد ہے اور 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے فجر سے مراد عید کا فجر مراد ہے. عید کے دن وہ بہت اللہ کو محبوب فجر ہے، وہ مراد ہے. اور 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے جس کے اللہ قسم کھا رہے ہیں اتنی قیمتی راتیں ہیں. فرمایا اب جو چاند نظر آئے گا نا ذی الحجہ کا 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد، صحیح ہے، اس کے بعد کی جو 10 راتیں ہیں عشرہ ذی الحجہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. ان کے دن بھی محبوب ہے. جیسے راتوں کی فضیلت ہے ایسے دنوں کی، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت ہے. چند فضیلتیں میں عرض کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 10واں، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے. 10 راتیں اور 10 دن بہت محبوب پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس 10 دن اور 10 راتوں میں مسلمان کو چاہیے وہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے اس 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کری اور اللہ اکبر کی کثرت کری اور الحمدللہ کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. ابھی چاند انشاءاللہ 4-5 دن میں نظر آئے گا. پھر بجائے باتوں کے چلتے پھرتے یہ ذکر زیادہ کریں، حدیث پاک میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب روایت بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں 10 دن ہے، ایک دن جو اس کا پہلا روزہ رکھے گا نا، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، نفلی روزے ہیں جس کو اللہ توفیق دی، تو ثواب میں 1 سال کے برابر کا ثواب ملے گا. 1 روزہ رکھا 1 سال کی نیکیاں، 2 روزہ رکھا 2 سال کی نیکیاں، 3 روزہ رکھا 3 سال کی نیکیاں، 4 روزہ رکھا 4 سال کی نیکیاں. رکھیں گے انشاءاللہ. جس کو صحت اللہ نے دی ہے، طاقت ہے، یہ نفلی روزے ہیں، جتنا رکھ سکتے ہیں رکھ لیں. 1 رکھو، 2 رکھو، 3 رکھو، وہ 9 تک چلیں گی. 10ویں کو تو عید ہے، پھر عید کے دن آپ نہیں رکھیں گے. صحیح ہے انشاءاللہ. اور فرمایا کہ جو ان 10 راتوں میں قیام کرے، عبادت کرے، ذکر کرے، تہجد پڑھے، ایسے ہے جیسے شب قدر کو اس نے عبادت کی. اتنا اجر ہے. آسان ہے نہیں تو کریں گے.